السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامی میں۔ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم حضرت علامہ شیخ احمد المعروف حضرت ملا جیون رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ملا جیون علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے علماء اعظام اور فقہائے کرام میں سے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ کے استاد محترم تھے اور خود مولانا لطف اللہ جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان کے شاگرد رشید تھے۔ آپ کی تفسیر احمدی تشریح آیات احکام قرآنی میں ایک عمدہ اور لاجواب تفسیر ہے۔ آپ نے یہ تعلیف فرمائی تھی۔ آپ کا پورا نام ملا جیون امیٹھی بن سعید بن عبدالرزاق بن خاصہ، آپ کا نسب صدیقی مذہب حنفی تھا اور امیٹھی آپ کا جائے پیدائش تھا۔ آپ ایک مرتبہ قصیدہ سن لیتے تو ازبر ہو جاتا، ایک کتاب کو ایک نظر دیکھ لیتے تو زبانی یاد ہو جاتی۔ قرآن کریم آپ نے حفظ کیا۔ ملا لطف اللہ کوڑا جہاں آبادی علیہ رحمت رضوان سے کتابیں پڑھی اور محی الدین اورنگزیب علیہ رحمت رضوان کے استاد بنے۔ علمی کارناموں کے سربراہ بنے۔ حرمین شریفین میں نور الانوار شرح مینار ایک نظر دیکھی تو ازبر ہو گئی۔ تفسیر احمدی آپ نے لکھی اور دہلی ہی میں وفات پائی اور امیٹھی میں دفن کیے گئے۔ آپ کا نام احمد عرف ملا جیون اور آپ کے والد گرامی کا نام ابی سعید تھا۔ آپ کے والدہ شاہ عالمگیر کے داروغہ مطبخ میر آتش عبداللہ عرف نواب عزت خاں امیٹھوی کی ہمشیرہ محترمات تھی۔ آپ کا خاندان علم و تقوی کے لحاظ سے مضافات لکھنؤ میں نہایت مقبول اور مرجع عام و خاص تھا۔ ملا احمد جیون علیہ رحمت رضوان کے آبا و اجداد مکہ مکرمہ سے ہندوستان تشریف لائے اور امیٹھی میں مقیم ہوئے اور یہیں ملا جیون کی پیدائش ہوئی۔ لکھنؤ اور کورا جہان آباد ضلع فتح پور اتر پردیش بھی گئے۔ آپ کی ولادت پیر کے دن 25 شعبان المعظم 1047 ہجری کو قصبہ امیٹھی میں ہوئی۔ آپ کے والدین نے بڑے ناز و نام کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو حسب روایت باپ نے آپ کو قرآن شریف حفظ کرانا شروع کیا۔ 7 سال ہی تھے کہ قرآن کریم کے حفظ سے فارغ ہو گئے۔ حفظ قرآن کے بعد دیگر علوم کی طرف توجہ کی اور اس زمانے کی مروجہ درسی کتب کی تعلیم شیخ محمد صادق تھرکی رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ بعض کتابیں ملا لطف اللہ کوڑوی سے پڑھی۔ 22 سال کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی۔ تحصیل علم کے بعد اپنے وطن امیٹھی آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی علمی قابلیت اور تقوی کے سبب آپ کے گرد ہزاروں طلباء کا ہجوم لگا رہتا۔ ملا جیون علیہ رحمت رضوان کا قوت حافظہ حیرت انگیز تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ تمام درسی کتب کی عبارتوں کے ورقوں کے ورق آپ کو حفظ تھے اور قوت حافظہ کی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ 7 سال کی عمر ہی میں آپ حافظ قرآن بن چکے تھے اور 22 سال کی عمر میں درسی کتب سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ آپ نے مدینہ المنورہ میں نور الانوار کی تصنیف فرمائی اور اس کے علاوہ تفسیرات احمدیہ بھی آپ کی شاہکار تصنیف ہے۔ جب ملا احمد جیون علیہ رحمت رضوان کی عمر عزیز 58 سال کی ہوئی تو آپ نے حرمین شریفین کی زیارت کا قصد کیا اور وہاں تشریف لے جا کر تقریباً 5 سال قیام پذیر رہے۔ ایک بار اپنے والد اور ایک بار اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کی سعادت حاصل کی۔ وہاں آپ نے بہت سے علماء سے ملاقات کی، علوم دینیہ میں ان سے فیض حاصل کیا۔ یہیں پر آپ نے اپنی مشہور و معروف تصنیف شرح مینار تصنیف کی، جس کی عمدگی اور نفاست آج بھی مسلم گردانی جاتی ہے، جس کی مدت تصنیف صرف اور صرف 2 ماہ تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے شہروں میں قیام کیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنے چشمہ علم سے سیراب کیا۔ ان میں سے مشہور شہر دہلی، لاہور، اجمیر اور حیدرآباد، دکن وغیرہ شامل ہیں۔ دہلی اور اجمیر میں تو آپ نے باقاعدہ درس کا انتظام کر رکھا تھا، جس میں آپ باقاعدگی سے درس دیتے تھے۔ یہاں آپ کے چشمہ علم سے ہزارہ طلباء اور لوگ مستفید ہوئے۔ لاہور میں آپ شاہ عالم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، جبکہ شاہ عالم بن اورنگزیب کو لاہور کا گورنر بنایا گیا تھا۔ جب شاہ عالم کا انتقال ہو گیا تو آپ واپس دہلی تشریف لائے اور وہیں پر قیام پذیر رہے۔ اورنگزیب کے شہزادوں میں فرخ سیر بھی آپ کی علمی قابلیت اور ورع و تقوی سے بہت متاثر تھا۔ آپ کو اپنے ساتھ اجمیر لے گیا، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی فطرت
اور طبیعت کے موافق بہت سے لوگوں کو راہ راست کی تلقین کی اور مدت مدید تک دینی و علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ دکن میں آپ اورنگزیب کی فوج میں قاضی عسکر تھے اور تقریباً 5 سال آپ نے دکن میں بھی قیام فرمایا۔ ملا احمد جیون ہندوستان کے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے۔ اورنگزیب اپنے استاد کا بہت ادب و احترام بجا لاتا تھا۔ استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن تشریف لے آئیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا، مدرسے کے طالب علموں کو بھی چھٹیاں تھیں، چنانچہ ملا احمد جیون دہلی کا رخ کیے اور استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ رمضان کا سارا مہینہ اورنگزیب نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی کے ساتھ نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ 14 سال تک دہلی آنا نصیب نہ ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا کہ ملا احمد جیون ایک بہت بڑے زمیندار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر اورنگزیب حیران ہو گئے اور ایک غریب استاد کس طرح زمیندار بن سکتا ہے۔ انہوں نے استاد کو ایک خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ملا احمد جیون پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے اور اورنگزیب نے بڑی عزت کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ ملا احمد کا لباس، بات چیت، طور طریقے پہلے ہی کی طرح سادہ سے تھے، اس لیے بادشاہ کو ان سے بڑا زمیندار بننے کے بارے میں کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ایک دن ملا صاحب خود کہنے لگے کہ آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی، میں نے اسے بنولا خرید کر کپاس کی کاشت کی، خدا نے اس میں مجھے اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ اور اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا، اگر اجازت ہو تو چونی کی کہانی سناؤں۔ ملا صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے احاطے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند ایک معمولی بنیاد تھے۔ اسے اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے کہا کہ آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتہ کھول کر خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتہ کھولا اور تاریخ اور خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ ملا احمد جیون علیہ رحمت رضوان اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کے سیٹھ رک گیا اور یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ اورنگزیب نے نرمی سے پوچھا، ہاں بتاؤ یہ چونی کہاں گئی؟ اتم چند نے کھاتہ بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بھری داستاں عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اتم چند نے کہا، بادشاہ وقت ایک رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتی رہی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین کے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا اور جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کر تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کی غرض سے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بھائی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے اور صبح دکان پر آنا، میں تمہیں مزدوری دے دوں گا۔ وہ مزدور کہنے لگا کہ یہی چونی میرے لیے کافی ہے اور میں پھر کبھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہ چونی دے دو ورنہ نہ دو۔ میں نے مجبور ہو کر چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا اور اس کے بعد سے آج تک وہ مجھے نہیں ملا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کیا کہ اسے روپیہ نہ صحیح 58 دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چند نے بادشاہ سے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ بادشاہ نے ملا احمد جیون علیہ رحمت رضوان سے کہا، یہ وہی چونی تھی جو آپ کو میں نے دی تھی، کیونکہ میں اس رات بھیس بدل کر
رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے نکل پڑا تھا، سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ ملا صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ چونی میرے ہونہار شاکر نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ اورنگزیب نے کہا، ہاں واقعی میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی ہے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اور حلال روزی کا نتیجہ ہے۔ ملا جیون علیہ رحمت رضوان کا انتقال 8 ذی القعدہ سوموار کے روز 1130 ہجری کو 83 سال کی عمر میں ہوا، لیکن دفن کے لیے اپنے بزرگوں کی زمین امیٹھی لے جایا گیا۔ وقت وفات آپ حسب معمول طلباء کے درس و تدریس سے فارغ ہوئے اور نماز مغرب مع اوابین اور اوراد و وظائف ادا کیے۔ رات کا کھانا تناول کیا، عشاء پڑھی اور سنن و نوافل ادا کیے۔ نصف شب گزری تو سینے میں کچھ درد محسوس کی جو بڑھتے بڑھتے پہلو میں بھی ہونے لگی۔ شام کے وقت جامع مسجد دہلی کے جنوبی دالان کی طرف ایک کوٹرے میں جا کر لیٹ گئے اور کلمہ طیبہ ورد زبان جاری تھا۔ اسی حالت میں روح میں ان سریز کو چھوڑ کر راہی جنت ہوئی۔ 9 ذی القعدہ بروز منگل 1130 ہجری ظہر کے وقت آپ کی میت کو میر محمد شفیع کے تکیے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔